بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں کل دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، مرکب کی دو اقسام یعنی مرکب تام اور مرکب کی ناقص کی تعریف اور مثالیں، اور دوسری بات اسی مرکب تام یعنی جس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اس کی دو اقسام یعنی خبر اور انشاء کی تعریف اور مثالیں، اور اس پر وارد ہونے والے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ بس یہ دو باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ دیکھیں اس سے پچھلے جو دروس ہے، درس نمبر 20 میں یعنی سبق نمبر 20 میں ہم نے مفرد اور مرکب کی تعریف مکمل وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لی تھی، اور ہم نے مرکب کی تعریف کی تھی کہ جزء لفظ اگر جزء معنی پر دلالت کرے تو وہ مرکب ہے، جس کی ہم نے دو مثالیں پڑھی تھی، زید قائم اور رامی السہم۔ اس سبق سے پہلے اگر سبق نمبر 20 اگر سنا جائے تو یہ سبق انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال ہم نے مرکب کی تعریف پچھلے دروس سبق نمبر 20 میں ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اسی مرکب کی تقسیم کر رہے ہیں دو قسموں کی طرف، نمبر 1 مرکب تام اور نمبر 2 مرکب ناقص۔ دیکھیں مرکب تام کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے والا متکلم وہ اپنی بات کہے، ٹھیک ہے، اور خاموش ہو جائے، اور سننے والے کو اس کی پوری بات سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو باتوں کا اصول یہ ہے کہ جب بات کرنے والا کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو مکمل سمجھائے، ٹھیک ہے، تاکہ سننے والے کو، مخاطبین کو اس کی پوری باتیں سمجھ آ جائے، اور بات کے سمجھ کے لیے وہ اور کان لگا کر اس کی کسی اور لفظ کا انتظار اس کو نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اسی مفہوم کو مصنف رحمہ اللہ نے اس طور پر تعبیر کیا کہ مرکب تام کا مطلب یہ ہے کہ جس پر خاموشی صحیح ہو، یعنی جس پر سکوت صحیح ہو، وہ مرکب جس پر سکوت صحیح ہو۔ میں نے کہا سکوت صحیح ہو اور خاموشی درست ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس متکلم کی بات کا اعتبار ہوتا ہے ہمارے عرف میں جب وہ بات کہے اور مخاطب کو، سننے والوں کو اس کو پوری بات سمجھ آ جائے اور مزید کسی بات کا انتظار نہ کرنا پڑے، تو اسے صحیح متکلم کہتے ہیں، اور اسی کہتے ہیں مرکب تام، یعنی اس نے اپنی بات کو اور جو وہ کلام کہنا چاہتا ہے اس کو تام کر لیا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی زید کھڑا ہے، زید قائم، ٹھیک ہے۔ اب متکلم نے، کہنے والے نے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، تو سننے والوں کو بالکل پتہ چلا، قیام زید کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ صرف کہے کہ زید کا ہاتھ ید زید، یا کہے کہ والد زید، زید کا باپ، اب زید کا باپ کا لفظ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، تو اب سننے والوں کو کوئی اس کو کسی بات کا پتہ تو نہیں چلا نا۔ اب بات کو سمجھنے کے لیے ان کو اور بھی کسی لفظ کا انتظار ہے کہ بھائی زید کا ہاتھ کیا، زید کا ابو یا زید کا والد کیا، آیا ہے، گیا ہے، بیٹا ہے، فوت ہو گیا ہے، زندہ ہے، انجینئر ہے، کیا چیز ہے۔ تو بات اگر پوری سمجھ آ جائے مخاطب کو، سننے والوں کو، اور کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے، تو اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ اسی مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اسے جناب کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بہت اچھا کلام کرتا ہے، اور اسی کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، مرکب مفید، یعنی وہ مرکب، دیکھیں جملہ، تام، مرکب تام، کلام، اس سب کا مطلب یہی ہے کہ بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں باتیں کر رہا ہے، تو بات کو مرکب تام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر متکلم کوئی بات کہتا ہے کہ بھائی پانی لاؤ، یا پانی گرم ہے، یا آج بہت گرمی ہے، آج بہت زیادہ سردی ہے، تو یہ سب باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب باتوں کو جملہ ہی بولتے ہیں، ان سب باتوں کو مرکب تام ہی کہتے ہیں، اس کو مرکب مفید ہی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کا مطلب مرکب تام کا مطلب بات، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہنے والا کوئی بات کہہ جائے اور مخاطب کو، سننے والوں کو اس کو پوری بات اور مفہوم سمجھ آ جائے، پوری بات سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے، تو اسے کہتے ہیں مرکب تام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو اسی جملے کی دو قسمیں تھی، یعنی مرکب تام کی۔ وہ قسمیں یہ تھی کہ یا تو وہ جملہ فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو، جس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ رہے تھے، اور یا دونوں مستدل ہے، یا وہ دو اسموں سے بنا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دو اسم، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بات مستد اور مستدل سے مل کر بنا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ضرب زید،
ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ یہاں پر مستد پہلے فعل اور مستدر بعد میں, یہاں دونوں مستد مستدر ہے, زید مستدر قائم مستد. تو اب دیکھیں بھائی کہ اگر کلام میں دونوں چیزیں ہوں گی, مستد اور مستد الیہ, تب اس کو ہم کہیں گے مرکب تام, اور اسی سے پوری بات سمجھ آئی. اگر کسی بندے نے کہا صرف زید, صرف مستدر کو ذکر کیا, یا صرف ضربہ مسند کو ذکر کیا, تو بھائی کوئی بندہ کہتا ہے ضربہ مارا, اب کس سے مارا؟ اب مخاطب کو پوری بات سمجھ نہیں آئی, اس کو بات کو پوری سمجھنے کے لیے اور بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی مارا تو کس نے مارا, کیوں مارا, کب مارا. ٹھیک ہے. بہرحال مرکب تام کی ہمارے پاس تعریف یہ ہوئی کہ جس پر وہ مرکب جس پر سکوت صحیح ہو, یعنی کہنے والا اپنی بات کہہ جائے اور سننے والوں کو, مخاطبین کو اس کو پوری بات سمجھ آ جائے, بات کو سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے. جیسے زید قائم, زید کھڑا ہے, زید نے مارا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اللہ تمام کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ معبود ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں, وہ مرکب تام ہے یا مرکب مفید ہے جس سے کہنے والے کو مرکب پوری بات سمجھ آ جاتی ہے. دوسری بات اس کے مقابلے میں مرکب ناقص ہے. اب یہ اس کا بالکل الٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح نہ ہو, یعنی جس پر خاموشی متکلم کی درست نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی متکلم نے کوئی بات کہی اور مخاطب کو اور سننے والوں کو پوری بات سمجھ نہیں آئی, ان کو بات سمجھنے کے لیے کوئی اور بھی لفظ کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں غلام زیدین, زید کا غلام. ٹھیک ہے. اب زید کا غلام کیا, فوت ہو گیا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے. زید کا غلام اچھا انسان ہے, خدمتی ہے, کیا ہے, عالم ہے یا جاہل ہے, تو اس طرح تو اس پہ کوئی بات نہیں ہے. بس کہا زید کا غلام, زید کا ہاتھ, زید کا ابو. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ناقص ہے. ٹھیک ہے. تام نہیں ہے, سننے والوں کو پوری بات سمجھ نہیں آ رہی بلکہ اور لفظ کا انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو مرکب تام ہے اس کی مزید دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں جناب خبر اور دوسرے کو کہتے ہیں انشاء. صحیح ہے. اب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں. ذرا دیکھو, میں یہ مثالیں جو میں نے لکھ لی ہے اس کو تھوڑا سا مٹا دوں کیونکہ یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر مرکب تام کی مزید دو قسمیں ہیں. ایک ہے خبر, اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے انشاء. ذرا پہلے ہم ان دو چیزوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں جو کہ پہلی فصل میں کہا کہ فصل المرکب قسمان, کہتے ہیں اسی مرکب کی دو قسمیں ہیں. المرکب التام, پہلا ہے مرکب تام, وہو ما, اور وہ مرکب ہے یصح السکوت علیہ, جس پر متکلم کی خاموشی درست ہو, صحیح ہو. یعنی متکلم کی خاموشی کا درست کا مطلب ہے کہ مخاطبین کو پوری بات سمجھ آ جائے. زید قائم, جیسے زید قائم ہے, جب اس نے یہ بات کہی تو مخاطب کو پوری بات سمجھ آئی کہ ہاں بھائی زید کھڑا ہے. وثانیہما, اور مرکب کی دوسری قسم المرکب الناقص, یہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے. وہو ما, اور مرکب ناقص وہ مرکب ہے لیس کذالک, جو اس طرح نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی جس پر سکوت اور خاموشی درست نہ ہو, یعنی متکلم کوئی بات کہہ جائے اور مخاطب کو کوئی بات سمجھ نہ آئے. جیسے غلام زیدین, زید کا غلام کسی نے بولا تو مخاطبین کو, سننے والوں کو پوری بات سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب دوسری فصل میں اسی مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے خبر, اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں, اور دوسری قسم ہے انشاء. دیکھیں خبر اور انشاء کا کیا مطلب ہے. دیکھو خبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکب یا وہ بات جس سے کسی واقعہ کو یا کسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو, اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ بات یا وہ مرکب صدق اور کذب, یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی رکھے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, خبر یہ وہ مرکب ہے کہ جس سے کوئی بات یا واقعہ بیان کرنا مقصود ہو. نمبر دو, جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی رکھے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب زید کھڑا ہے, اس سے ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو خبر دینی ہے قیام زید کی کہ بھائی زید کھڑا ہے. میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے کوئی بات بیان کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونے کی خبر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھ رہا ہے. کیسے وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. دوبارہ یہ تعریف میں دہراتا ہوں کہ مرکب تام وہ مرکب کہ ٹھیک ہے کہ جس سے کوئی بات یا واقعہ بیان کرنا مقصود ہو, دوسری بات اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی رکھے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے
کہ حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے، مطلب کیا، وہ سچ اور جھوٹ کا احتمال تو رکھے گا لیکن حاشیتین، سمجھاتا ہوں حاشیتین کیا چیز ہے، حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کے۔ دیکھو حاشیتین کا مطلب یہ ہے جب انسان کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کے دو کنارے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ بات کرنے والا یعنی متکلم، دوسرا جس چیز کے متعلق بات کہی جا رہی ہے یعنی خارج میں کسی چیز کے بارے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے۔ تو بیسیکلی کلام کے دو حاشیے ہوئے، دو طرف ہوئے، ایک طرف یہ ہوا کہ بات شروع کرنے والا یعنی متکلم اور دوسرا خارج۔ تو یہ متکلم اور خارج اس کو کہتے ہیں حاشیتین، کلام کے حاشیتین کس کو کہتے ہیں بھائی؟ متکلم کو اور خارج کو۔ اب پوری تعریف یہ ہوئی مرکب تام کی کہ وہ مرکب جس سے کسی بات کو مرکب اس کی خبر کی تعریف یہ ہوئی، وہ مرکب یہ جس سے کسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھے اور حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کر بھی، مطلب وہ بات اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال تو رکھے گا لیکن ہم نہ متکلم کی سچائی کو دیکھیں گے نہ خارج کو دیکھیں گے، اس مفہوم کو صرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اسے کہتے ہیں خبر یا قضیہ۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ السماء فوقنا، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی اس سے کوئی مفہوم، اس سے خبر وہ قضیہ ہے یا وہ مرکب ہے جس سے کوئی بات بیان کرنا مقصود ہو، تو اس سے میں نے آپ کو آسمان کا ہمارے اوپر ہونا آپ کو بتلانا مقصود ہے۔ دوسری بات ہے مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھ رہا ہے اگر ہم حاشیتین کو خصوصیت سے قطع نظر کے یعنی متکلم اور خارج کو اگر ہم نہ دیکھیں۔ اب دیکھو خارج میں اگرچہ آسمان ہمارے اوپر ہے، بات تو سچ ہے، لیکن ہم خارج اور متکلم کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے صرف اس مفہوم میں صدق اور کذب کا احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر میں کہوں دوسری مثال کہ العالم حادث، عالم یہ حادث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو یہاں پر بھی میرے واقعہ بتانا مقصود ہے، ایک خبر بتانا مقصود ہے، مفہوم کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال بھی ہے اور حاشیتین کی خصوصیت سے اگر قطع نظر کر کے ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے۔ اب اس خبر کی تعریف پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کہا، آپ نے خبر کی تعریف یہ کہی کہ خبر یہ ہے کہ وہ مرکب ہے کہ جس سے کسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو، صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھے، اور شرط آپ نے یہ لگائی کہ حاشیتین کو خصوصیت یعنی متکلم اور خارج کے خصوصیت سے قطع نظر کر کے۔ تو بھائی آپ نے جو بولا نا صدق اور کذب کا احتمال لگے، میں آپ کو ایسا خبر بتاتا ہوں جو ہوگا تو خبر لیکن اس میں کذب کا احتمال نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اب دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب اس میں کذب کا احتمال تو نہیں ہے، یہ تو صدق کا احتمال ہے، میں تو بالکل صادق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو حالانکہ یہ خبر، جبکہ خبر کی تعریف اس پر سے صادق نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے کہا وہ جھوٹ کا بھی احتمال لگے، اس میں تو جھوٹ نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بھائی میری پوری تعریف آپ نے نہیں سنی، پوری تعریف یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس سے کوئی بات کو بیان کرنا مقصود ہو، دوسرا ہم نے کہا کہ وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھے لیکن شرط ہم نے یہ لگائی کہ حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے، یعنی ہم خارج اور متکلم کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے۔ اب یہاں پر اس کو کہنے والا اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومن بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو صادق امین ہے، پیغمبر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خارج میں بھی یہ سچ ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم نے خارج اور متکلم کو نہیں دیکھنا، ہم نے بولا بھی کہ خارج اور متکلم سے قطع نظر کر کے صرف وہ مفہوم کذب کا احتمال لگے صدق کا۔ اس کی مثال یوں ہے، جیسے ذرا سنیے گا کہ ایک جنگل ہے، وہاں ایک بندہ رہتا ہے جو بالکل کسی چیز کی، تو ابھی دنیا گلوبلائز ہوئی، انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ گیا، تبلیغی جماعت پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کو چیزوں کی خبر ہو گئی۔ اس کی مثال یوں میں دیتا ہوں، جیسے اگر جنگل ہے، ٹھیک ہے، اور جو انسانوں سے، عام انسانوں سے دور وہاں ایک آبادی ہے جس کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی ایسے ہوگا جن کو اللہ کے بارے میں کچھ پیغام نہیں پہنچا ہوگا، کوئی اس کو بات پتہ نہیں ہوگا، اور آپ اس کو بولو کہ بھائی معبود کون ہے تو ان کو نہیں پتا ہو، اور آپ اس کو بتاؤ کہ بھائی اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے، تو اب جب آپ کہو گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ کی اس بات میں اس بندے کے لیے صدق اور کذب کا احتمال ہوگا، وہ شک میں پڑے گا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
وہ غیر مسلم جس کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے تو وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. تو اب دیکھیں یہاں پر خارج میں اس کے لیے کذب کا احتمال ہوا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ جملہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کذب کا احتمال لگتا ہے، تو لہٰذا یہ خبر ہی ہے. اور ہم نے خبر کی تعریف بھی یہ کہی کہ جس سے کسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو اور مفہوم کے اعتبار سے صرف کذب کا احتمال رکھے، اور اہم بات شرط یہ کہ خاشیتین یعنی متکلم اور خارج سے قطع نظر کر کے. تو آپ نے تو یہاں پر اس میں کذب کا احتمال تب نہیں ہے جب آپ خارج کو دیکھیں کہ واقعی خارج میں اللہ تعالیٰ ہی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو بہرحال یہ خبر کی تعریف ہوئی. اور انشاء کی تعریف، انشاء یہ پورا وہی ہے جس کا نحو میں 10 قسمیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجع، عقود، ندا، قرض، قسم، تعجب. انشاء وہ ہے کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو، جس میں کلام کو نئے سر سے پیدا کرنا مقصود ہو، جیسے امر وغیرہ میں ہوتا ہے. امر میں مثلا میں کہوں کہ بھائی قم، کھڑے ہو جاؤ، یا جاؤ کہ بھائی ایتی بالماء، پانی لاؤ. تو اب اس میں اس لیے کذب کا احتمال نہیں ہے کہ تو میں نئے سرے سے جملے کا صدور کر رہا ہوں، نئے سرے سے کلام کر رہا ہوں، تو یہ مجھے اس میں کوئی خبر نہیں ہے. خبر میں ہی کذب اور صدق کا احتمال ہوتا ہے. تو امر، نہیں وغیرہ ان چیزوں میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہے. باقی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نحو میں آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھ لی ہوگی. کہا کہ اب دیکھیں ذرا المرکب التام، یہ جو مرکب تام ہے جو ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی یہ دوسری تھی. کہتے ہیں ضربان. پھر اس مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر قضیہ، دونوں ایک چیز ہے، اور دوسری قسم ہے انشاء. تو یقال لاحدہما الخبر والقضیہ، ان میں سے ایک قسم کو، یہ مرکب تام کی پہلے قسم کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں. وہو ما قصد به الحکایت، اور یہ خبر وہ مرکب ہے قصد به الحکایت جس سے کسی بات کی حکایت کرنا مقصود ہو، کسی بات کو بیان کرنے کا قصد کیا جائے. ویحتمل، دیکھو یہ پہلی شرط کی میں نے کہا نا کہ اس سے کسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو، صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھے. ویحتمل الصدق والکذب، اور صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھے. یہ اس کی دوسری شرط ہوئی گویا کہ ٹھیک ہے. وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ، اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا بھی کہا جا سکے، جیسے السماء فوقنا، ہم نے مثال پڑھ لی، وَالْعَالَمُ حَادِثٌ. ٹھیک ہے. اب اس پر اعتراض ہو رہا ہے خبر کی تعریف پہ کہ بھائی آپ نے کہا کذب کا احتمال نہیں رکھے. میں آپ کو اسی مثال لگتا ہوں کہ بھائی جس میں آپ نے کہا صدق اور کذب کا احتمال رکھے، تو میں آپ کو اسی مثال بتاتا ہوں جس میں کذب کا سرے سے احتمال ہی نہیں ہے. فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے قولنا، ہماری یہ بات جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قضیۃ، یہ تو قضیہ ہے، وہ خبر ہے، مع انہ لا يحتمل الکذب، باوجود اس کے کہ اس میں کذب کا کوئی احتمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صادق ہی ہے، کذب کا اس میں کوئی احتمال نہیں ہے. قل، تو میں کہوں گا مجرد اللفظ یحتملہ، صرف یہ جو لفظ ہے نا اس کا مفہوم یحتملہ، کذب کا احتمال لگ رہا ہے. وَإِن كَانَ بِالنَّظْرِ إِلَى خُصُوصِيَّةِ الْحَاشِيَتَيْنِ غَيْرُ مُحْتَمِلٍ. ٹھیک ہے نا، محتملین، اگرچہ حاشیتیں یعنی متکلم اور خارج کی بنسبت اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں کذب کا احتمال نہیں ہے، لیکن اگر قطع نظر اس کی کیا جائے پھر اس میں کذب کا احتمال ہے. ٹھیک ہے، غیر محتمل للکذب، اگرچہ حاشیتین کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں کذب کا احتمال نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا نا کہ خبر میں حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کرتے ہوئے اس میں کذب اور صدق دونوں کا احتمال ہوگا. وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ، اور ان مرکب تام کی دو قسموں میں سے دوسری قسم کو اس کو بولتے ہیں انشاء. والانشاء اقسام، اور انشاء کے کئی اقسام ہیں، امر و نہی و تمنی و ترجی و استفہام و نداء. امر ہے، نہیں ہے، تمنی ہے، ترجی، استفہام ہے اور ندا ہے. ان سب کی الگ الگ تعریفیں نحو میں گزر چکی ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے گا. میں ایک دو کو بتا بھی دیتا ہوں. امر کہتے ہیں کہ علی سبیل الاستعلاء، متکلم کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کام کرنے کا بولنا، جیسے بھائی پانی لاؤ، کھڑے ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ. نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کام سے روکنے کا بولنا کہ لا تضرب، لا تقم، لا تجلس. تمنی کہتے ہیں کہ کسی محبت کی وجہ سے کسی چیز کی تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، چاہے وہ ممکن ہو یا ناممکن ہو. جیسے کوئی کہا ہے کہ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی. ترجی بھی یہی چیز ہے، صرف اس میں یہ کہ وہ کام ممکن ہو. استفہام، سوال کو طلب کرنا. ندا، کسی بندے کو بلانا اور اس کو اپنی طرف توجہ طلب کرنے کے لیے اس کو آواز دینا وغیرہ، ندا دینا. تو یہ ساری چیزیں نحو میں گزر چکی ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرکب کی ابتداءً دو قسمیں تھی، تام جس کو جملہ کلام مفید وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے ناقص. پھر مرکب تام یعنی جو مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء. خبر کا مطلب یعنی وہ کلام جس سے کسی بات کو بتانا اور حکایت کرنا مقصود ہو، صدق اور کذب کا احتمال بھی رکھے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کرتے ہوئے. اور انشاء کا مطلب یہ ہے کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو. اس میں سے یہاں 6 قسمیں ذکر کی ہے، لیکن نحو میں اس کی
10 قسمیں ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے درس